ناظرین، ایوان صدر اسلام آباد میں ملک قوم کی خدمت پر قومی اعزازات دینے کی تقریب جاری ہے. آئیے آپ کو ایک بار پھر لیے چلتے ہیں. Al-Azhar University. Prior to his appointment, he has served as the chairman of the Department of Jurisprudence at the School of Sharia at Al-Azhar University. He is the first Grand Mufti who has been elected by the Council of Scholars rather than their appointment by the President. This is an influential position within Egypt and across the Muslim world. His fatwa is considered as one of the most authentic and credible by all schools of thought in Islam. He is heading Darul Ifta, a government agency which issues around 5,000 fatwas a week on matters referred by the government agencies as well as general public. In addition, Mufti Azam is also empowered to review all death sentences in Egypt. Dr. Shauki is known as a moderate who renounces fanaticism and does not have any political allegiance. He propagates social, political, economic and ideological transformation that may enable the Muslim world out of the stranglehold of obscurantism, bigotry, intellectual impoverishment and social deprivation. He validated the fatwa against terrorism in Pakistan with the title Message of Pakistan, Qiyam-e-Pakistan. He also promised to translate it in different languages and issue it to various ministries, departments and offices and other states. He commands great respect across the Muslim world and is a great friend of Pakistan who regularly interacts with the religious scholars hailing from Pakistan and other Muslim countries. In recognition of his services to the cause of promoting ideological harmony and stall the wave of terrorism and extremism, the President of Pakistan has conferred Hilal-e-Qaid-e-Azam on Dr. Shauki Ibrahim Abdul Karim Allah. محترمہ عاصمہ جہانگیر مرحومہ. محترمہ عاصمہ جہانگیر ایک معروف قانون دان اور بین الاقوامی طور پر انسانی حقوق کی دائی اور لمبردار شخصیت تھیں. آپ اپنے خطے میں قائم انسانی حقوق اور خواتین کی تنظیموں سے گہری وابستگی رکھتی تھیں. آپ نے اقلیتوں، خواتین اور بچوں کے خلاف امتیاز کی بنیاد پر بنائے گئے بے شمار مقدمات لڑے اور ان کا دفاع کیا. آپ نے آزادی مذہب و عقائد پر قائم انسانی حقوق کی کونسل میں اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی. آپ خواتین کو مفت قانونی امداد فراہم کرتی تھیں. آپ انسانی حقوق کے موضوع پر کئی کتابیں تحریر کر چکی تھیں. آپ نے کئی بین القومی اور بین الاقوامی اعزازات حاصل کیے جن میں ریمن میگسیسے 1995 اور حلال امتیاز 2010 بھی شامل ہیں. آپ نے آئین پاکستان کی صحیح معنوں میں تشریح اور نفاذ کے لیے ہمیشہ جدوجہد کی. آپ ملک و قوم کے لیے بہت بڑا اثاثہ تھیں. انسانی حقوق کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ عاصمہ جہانگیر مرحومہ کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. آپ کا اعزاز آپ کے شوہر وصول کریں گے. جناب محمد انور حبیب.
جناب محمد انور حبیب نے پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن میں اپنے کیریئر کا آغاز انسٹرومنٹیشن اور کنٹرول سسٹم اور اس کی بیک فٹنگ اور اپگریڈیشن سے کیا. آپ کو 1997 سے 2000 تک ری ایکٹر کے تحفظ سے متعلق ایڈوائزری کمیٹی کے سیکرٹری کے طور پر نامزد کیا گیا. 2009 میں پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین کے طور پر اپنے تقرر سے قبل آپ نے بالترتیب اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل ٹیکنیکل اور ممبر کے طور پر خدمات سر انجام دیں. بحیثیت چیئرمین آپ نے نہ صرف اتھارٹی کو مستحکم کیا بلکہ اس کا انفراسٹرکچر پورے ملک میں پھیلا دیا. آپ کو نیوکلیئر سیفٹی ماہر کے طور پر متعدد موقر بین الاقوامی کانفرنسوں، سیمیناروں اور اجلاسوں کی صدارت و خطاب کا اعزاز حاصل ہے. نیوکلیئر اور ریڈیولوجیکل اداروں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے آپ کی سخت کوششیں آپ کے 40 سالہ پیشہ ورانہ کیریئر کی نمایاں خدمات ہیں. آپ کی کاوشوں کی وجہ سے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کو دنیا کے موقر ریگولیٹری اتھارٹی میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیا ہے. نیوکلیئر سیفٹی کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد انور حبیب کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب اسلم حیات. جناب اسلم حیات پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن میں بطور ممبر ٹیکنیکل خدمات انجام دے رہے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کے حالیہ اور ظہور پذیر شعبوں کے بارے میں آپ کا ویژن بہت وسیع ہے. آپ نے سائنسدانوں اور انجینئروں کی مختلف ٹیمیں تشکیل دی ہیں اور انہیں تربیت دی ہے جو قومی اہمیت کے حامل پروجیکٹوں کے ڈیزائن اور تیاری پر بہت عمدہ کام کر رہی ہیں. ہمارے اسٹریٹجک سسٹمز اور تنصیبات کے تحفظ اور دیکھ بھال کے لیے آپ کی کوششیں قابل ستائش ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں آپ کو 2003 میں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اور 2009 میں ستارہ امتیاز عطا کیا گیا. نیوکلیئر انجینئرنگ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اسلم حیات کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب طارق محمود. جناب طارق محمود کا شاندار کیریئر پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن میں عرصہ 41 سال پر محیط ہے. آپ اس ٹیم کے ممبر تھے جس نے مئی 1998 میں چاغی میں ایٹمی دھماکے کیے. آپ نے مٹیریلز کی پیداوار کو منضبط کرنے کے لیے مٹیریل کنٹرول اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کی تیاری کی منصوبہ بندی کی. فی الوقت آپ ایسے اہم منصب پر کام کر رہے ہیں جو نیوکلیئر پروگرام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. جناب طارق محمود کی کثیر الجہتی تکنیکی مہارت اور وسائل کے نظم و نسق کی اچھی مہارتوں کے استعمال کے نتیجے میں فیول سائیکل پروجیکٹس کی بروقت تکمیل ہوئی ہے. آپ کی مجموعی طور پر نہایت شاندار کارکردگی کے اعتراف میں آپ کو 1999 میں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اور 2010 میں ستارہ امتیاز عطا کیا گیا. کیمیکل انجینئرنگ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب طارق محمود کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے.
ڈاکٹر انجم توقیر. ڈاکٹر انجم توقیر کا کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز میں نمایاں ترین کارنامہ حساس مشین کے نازک و دقیق کل پرزوں پر آکسائڈ کی حفاظتی تہ بنانے کا پروجیکٹ ہے، جس سے سینٹریفیوج مشینوں کے نقصان کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی ہے. یہ مقامی پیش رفت مشینوں میں کی گئی اصلاحات میں سے نمایاں ترین ہے. آپ کا ایک اور کارنامہ پاکستان بحریہ کے فریگیٹس کے لیے سونار سسٹم کی تشکیل نو کا ادارہ قائم کرنا ہے. آپ نے پاکستان کے 2 بڑے ادارے قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، جن کا مقصد ایلومینیم کی دھاتیں بنانا اور جدید ترین مقناطیسی دھاتیں بنانا ہے. ڈاکٹر توقیر نے معروف تعلیمی اداروں کے علمی بورڈوں میں شامل ہونے کے علاوہ بڑے انجینئرنگ اداروں کو بطور کنسلٹنٹ میٹالرجسٹ خدمات فراہم کی ہیں. ڈاکٹر توقیر کے بین الاقوامی جریدوں میں 80 سے زائد مقالے اور بین الاقوامی پیٹنٹ شائع ہوئے ہیں. متعدد بین الاقوامی اور قومی اعزازات کے علاوہ آپ کو 2001 میں ستارہ امتیاز بھی عطا کیا گیا. آپ ملک و قوم کے لیے ایک احساسہ ہیں. سائنس میٹالرجی کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر انجم توقیر کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا. جناب منیر احمد قریشی المعروف منو بھائی مرحوم. جناب منیر احمد قریشی المعروف منو بھائی نے اپنے کریئر اردو اخبار میں بحیثیت کالم نگار شروع کیا. بعد ازاں آپ کی شناخت ڈرامہ نویس کے طور پر ہوئی. آپ نے ابتدا میں پاکستان ٹیلی ویژن میں اپنے جوہر منوائے اور سونا چاندی جیسے بے مثال ڈرامے تحریر کیے. اس کے بعد آشیانہ، دشت، گمشدہ اور خوبصورت جیسے اعلیٰ ڈرامے پیش کر کے شہرت حاصل کی. پھر بیفور اٹ از ٹو لیٹ لکھا، جس کا محور ماحولیاتی آلودگی کے نقصانات سے آگاہی تھا. اس کو بین الاقوامی سطح پر بھی سراہا گیا. کالم نویسی میں انتہائی دلچسپ اور معلوماتی کالم تحریر کیے اور منو بھائی کے نام سے اپنے آپ کو متعارف کروایا. آپ نے طنز و مزاح میں بھی اپنا لوہا منوایا. آپ نے جنگ اخبار میں بھی عرصہ دراز تک کالم تحریر کیے. آپ نے جدت، طنز و مزاح، مقصدیت اور سادگی کے ساتھ معاشرے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور ملکی اور غیر ملکی سطح پر پذیرائی حاصل کی. آپ کا شمار پاکستان کے عظیم ترین کالم نویسوں اور ڈرامہ نویسوں میں ہوتا ہے. آپ 19 جنوری 2018 کو خالق حقیقی سے جا ملے اور لاکھوں مداحوں کو اشکبار کر گئے. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب منیر احمد قریشی المعروف منو بھائی مرحوم کو ہلال امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے. آپ کا اعزاز آپ کے فرزند وصول کریں گے. جناب نیر علی دادا. جناب نیر علی دادا نے فن تعمیر، ثقافت اور فنون لطیفہ میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں. ان کی ماہرانہ صلاحیتیں پاکستان کے علاوہ بین الاقوامی طور پر بھی پاکستان کا نام روشن کرنے میں ہر سطح پر تسلیم کی جاتی ہیں. پاکستانی فن تعمیر کے تشخص اور تسلسل کے زمرے میں ان کی کاوش قابل تحسین ہے. انہوں نے نہ صرف جدیدیت کو فروغ دیا بلکہ ورثہ اور تاریخ کے تسلسل کے سلسلے میں بے بہا خدمات پیش کی ہیں. نیر علی دادا نے بہت سے نیشنل اور انٹرنیشنل پروجیکٹس مکمل کیے ہیں. صرف چند اہم عمارتوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے، جن میں سرینا ہوٹل اسلام آباد، ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن لاہور، F9 پارک اسلام آباد، زیارت ریزیڈنسی بلوچستان،
شاکر علی میوزیم گارڈن ٹاؤن لاہور، بحریہ گرینڈ ماسک بحریہ ٹاؤن لاہور، یادگار شہداء آرمی پبلک اسکول پشاور۔ پنجاب گورنمنٹ کے ادارے اربن یونٹ کی سربراہی کے طور پر چیئرمین کے طور پر 2013 سے 14 میں اس کے علاوہ مختلف سنڈیکیٹس پر ان کی موجودگی میں بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ان کے حصے میں آغا خان انٹرنیشنل ایوارڈ اور آرکیشیا گولڈ میڈل جیسے اعزازات شامل ہیں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی 1998 اور تمغہ امتیاز 2003 سے نوازا گیا۔ خدمات عامہ فن تعمیر کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب نیر علی دادا کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ Mr. Kimi Hide Ando. Okay. Mr. Kimi Hide Ando, having a long association with Pakistan spread over 2 decades, is serving as Senior Vice President of Mitsubishi Corporation and Chief Executive of Pakistan at present. He is serving as Director of Punjab Board of Investment and Trade, Vice Chairman of Pakistan-Japan Business Forum, Chairman Japanese Association of Commerce and Industry Karachi, Member Governing Body Liaquat National Hospital Karachi. Mr. Ande has arranged contribution from Japan towards LUMS for Students Exchange Program and sponsorship to students of the Institute of Business Administration Karachi. Mr. Ando is associated with Acumen Fund Vision Fellowship Program, which is the organization of Pakistani entrepreneurs aimed at bringing social change towards the development and well-being of the country. Mr. Ando is invited as guest speaker by many institutes and businesses forum and has received high appreciation. National Assembly of Pakistan acknowledges support and valuable assistance in strengthening the democratic institutions in Pakistan. In recognition of his outstanding services rendered to Pakistan, the President of Pakistan is pleased to confer on Mr. Kimi Hide Ando the award of Star-e Pakistan. جناب عبد الغنی مرحوم۔ جناب عبد الغنی کمیونٹی کی بنیاد پر قائم ایک مقامی تنظیم فشرمین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے صدر تھے۔ آپ مینگرووز کے تحفظ اور فشنگ کے معاملات پر مشاورت کے زبردست حامی تھے۔ آپ نے کمیونٹی اراکین کے تعاون سے علاقے میں 33,000 مینگرووز کے پودے لگائے۔ بااثر افراد کی دھمکیوں کے باوجود آپ نے مینگرووز کی کٹائی کی زوردار مخالفت کی۔ لینڈ مافیا کے نمائندوں نے کمیونٹی کے دفتر اور ماحولیاتی سیاحت کے انفراسٹرکچر کو آگ بھی لگا دی اور جناب عبد الغنی کو اغوا کر لیا، جو چند روز بعد مردہ حالت میں پائے گئے۔ آپ نے اپنی جان مینگرووز کے تحفظ اور ملکی نباتاتی وسائل کی حفاظت کے لیے قربان کر دی۔ آپ کا بے رحم قتل آپ کے خاندان، مقامی کمیونٹی اور ماحولیاتی تحفظ کے مقصد کے لیے ایک عظیم نقصان ہے۔ ماحولیات کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے
جناب عبدالغنی مرحوم کو ستارہ شجاعت بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے بھائی وصول کریں گے۔ کیپٹن ریٹائرڈ سید احمد مبین شہید۔ کیپٹن ریٹائرڈ سید احمد مبین پولیس سروس پاکستان کے چند باصلاحیت افسران میں سے ایک تھے، جنہوں نے اپنے پیشے کو ایک مشن کے طور پر لیا اور خدمات عامہ اور پیشہ ورانہ صلاحیت کے بلند معیار کو حاصل کرنے کے لیے اپنی خدمات کو منوایا۔ 13 جنوری 2017 کو فیصل چوک مال روڈ لاہور پر پنجاب ڈرگ ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کے خلاف احتجاج کے لیے دوا سازوں اور تاجروں کا ایک بڑا ہجوم جمع ہوا۔ آپ اس وقت DIG ٹریفک لاہور کی حیثیت سے تعینات تھے۔ آپ فوراً اس مقام پر احتجاج کرنے والوں سے مذاکرات کے لیے پہنچے۔ ابھی گفت و شنید جاری تھی کہ ایک خودکش بمبار اس ہجوم میں داخل ہوا اور اس کے درمیان میں جا کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اس دھماکے میں کپتان سید احمد مبین کے ہمراہ 13 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ جناب مبین کی پیشہ ورانہ زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں انہوں نے بطور پولیس افسر غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کر کے پولیس کے وقار اور حوصلے کو بحال کیا اور ملک و قوم کی خدمت میں کوئی ددگی کا فروگزاشت نہیں کیا۔ آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے شہید کپتان ریٹائرڈ سید احمد مبین کو ستارہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گے۔ جناب زاہد محمود گوندل شہید۔ جناب زاہد محمود گوندل ایک قابل احترام پولیس آفیسر تھے۔ انہوں نے مختلف حیثیتوں میں خدمات سر انجام دیں اور اپنی انکساری کردار کی مضبوطی، پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور کام سے لگن کے حوالے سے شہرت رکھتے تھے۔ 13 فروری 2017 کو لاہور میں پنجاب ڈرگ ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کے خلاف احتجاج کے لیے دوا سازوں اور تاجروں کا ایک بڑا ہجوم جمع ہوا۔ جناب زاہد محمود گوندل SSP آپریشنز لاہور اس مقام پر احتجاج کرنے والوں سے مذاکرات کے لیے پہنچے۔ مذاکرات کے دوران ایک خودکش بمبار نے ہجوم میں داخل ہو کر اپنے آپ کو اڑا لیا۔ اس حملے کے نتیجے میں بہادر و جری جوان زاہد محمود گوندل کے ہمراہ 13 قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ آپ نے ایک عظیم مقصد کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا جس کی یاد ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب زاہد محمود گوندل شہید کو ستارہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گے۔ جناب محمد اشرف نور شہید۔ محمد اشرف نور ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا پشاور ان جانثار پولیس افسروں میں سے ایک تھے جنہوں نے سنگین دھمکیوں کے باوجود ہمت نہ ہاری اور بہادری اور جانثاری سے دہشت گردی کے چیلنج کا سامنا کیا۔ اسپیشل برانچ میں بطور DIG اپنی تعیناتی کے دوران آپ نے اسپیشل برانچ کو عسکریت پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے معلومات اکٹھا کرنے کا ایک قومی اور کبھی اور بااختیار ادارہ بنایا۔ آپ کی قابل قیادت اور انتھک کوششوں نے دہشت گرد تنظیموں کے پیچیدہ نیٹ ورک کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ 24 نومبر 2017 کو زرگونی مسجد حیات آباد پشاور کے قریب آپ خودکش حملہ آور کا نشانہ بنے اور موقع پر ہی جامع شہادت نوش کیا۔ آپ نے فرائض کی انجام دہی کے لیے خلوص،
پیشہ ورانہ محبت اور قربانی کی شاندار مثال قائم کر کے پولیس فورس کے لیے بہادری اور پیشے سے لگن کی نئی تاریخ رقم کی۔ آپ کی جرأت اور شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد اشرف نور شہید کو ستارہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے چچا وصول کریں۔ جناب حامد شکیل صابر شہید۔ جناب شہید حامد شکیل صابر DIG ٹیلی کمیونیکیشن کوئٹہ نے بلوچستان میں انتہائی نازک ادوار میں مختلف نوعیت کی خدمات سر انجام دیں۔ آپ فطری طور پر ایک شیر دل اور جرری افسر تھے جنہوں نے ہمیشہ پولیس کے دہشت گردوں اور شرپسند عناصر کے خلاف آپریشنز میں نمایاں کردار ادا کیا۔ پولیس فورس میں آپ کی موجودگی دہشت گرد عناصر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھی۔ دہشت گرد سینئر افسران کو نشانہ بنا کر اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے پولیس فورس کے حوصلے پست کرنا چاہتے تھے، اور آپ کو بھی کئی بار مختلف تنظیموں کی طرف سے خطرناک دھمکیاں مل رہی تھیں۔ 9 نومبر 2017 کو جب آپ اپنے دفتر کے راستے میں تھے کہ ایک نامعلوم خودکش بمبار نے آپ کی سرکاری گاڑی کے قریب خود کو اڑا دیا۔ آپ نے اس حملے میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ آپ نے اپنے فرائض کو بلند جذبے اور معمول سے کہیں بڑھ کر ادا کیا۔ آپ کی شجاعت اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب حامد شکیل صابر شہید کو ستارہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی اہلیہ وصول کریں گے۔ مولانا حسن جان شہید۔ معروف مذہبی اسکالر مولانا حسن جان ایک ممتاز اعتدال پسند مذہبی اسکالر مانے جاتے تھے جنہوں نے پیچیدہ ترین مذہبی معاملات کو سادہ اور عام فہم انداز میں بیان کرنے اور سکھانے کی خصوصی صلاحیت موجود تھی۔ آپ نرم اور میٹھی آواز کے ساتھ مثالی خطیب تھے جن کو 3 ماہ کے قلیل ترین عرصے میں قرآن پاک حفظ کرنے کا شرف حاصل ہے۔ آپ نے بے شمار دینی کتب بھی تصنیف کی ہیں۔ آپ نے مذہب میں انتہا پسندی اور جبر پر تنقید کی۔ مولانا صاحب ایک بہادر اسکالر تھے جنہوں نے عسکریت پسندوں سے خوف زدہ ہوئے بغیر خودکش دھماکوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا۔ انتہا پسندوں نے آپ کو اپنے نشانے پر رکھ کر 15 ستمبر 2007 کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ ملک کے بہت سے ممتاز اسکالرز مولانا حسن جان کو معتدل معاشرے کی تشکیل اور اسلام کے عظیم مبلغ کے طور پر ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ آپ کی شاندار ہمت اور شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے مولانا حسن جان شہید کو ستارہ شجاعت بعد از شہادت عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے فرزند وصول کریں گے۔ ڈاکٹر مفتی محمد سرفراز نعیمی شہید۔ معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر مفتی محمد سرفراز نعیمی جامعہ نعیمیہ لاہور ایک سینئر مبلغ، منکسر مزاج، اعتدال پسند اور قابل احترام دینی اسکالر مانے جاتے تھے۔ آپ نے اخبارات میں مذہبی معاملات پر کالم لکھے اور ماہنامہ عرفات لاہور میں ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کیا۔ آپ تنظیم المدارس پاکستان کے پہلے سیکرٹری جنرل تھے۔ یہ تنظیم پاکستان میں بہت سے اسلامی تدریسی اداروں اور مدارس سے ملحق تھی اور اپنے نصاب کے مطابق خود امتحانات لیتی تھی۔ آپ اپنے طالبان مخالف نقطہ نظر کے لیے جانے جاتے تھے۔ آپ نے اکتوبر 2008 میں مختلف فرقوں کے علماء کی رضامندی سے طالبانائزیشن کے خلاف فتویٰ جاری کیا، جس کے نتیجے میں 12 جون 2009 کو آپ دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو نشانہ بنانے، مسلمان تحریکوں کو دبانے اور مسلم ممالک پر دست اندازی کے معاملات پر جرأت مندانہ طرز عمل رکھنے کے لیے آپ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ کی قابل قدر جرأت و شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے
ڈاکٹر مفتی محمد سرفراز نعیمی شہید کو ستارہ شجاعت بعد از شہادت عطا کیا ہے. آپ کا اعزاز آپ کے فرزند وصول کریں گے. جناب فواد اسد اللہ خان جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو نے 2 دہائیوں سے زائد عرصہ سے بے شمار مواقع پر انتہائی پرخطر حالات میں دہشت گردی کے خلاف ہمت و حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا. آپ کے جرأتمندانہ اقدام نے دہشت گردی کے بہت سے نیٹ ورک کو نیز پر نابود کرنے میں مدد کی. آپ نے ان دہشت گرد گروہوں کے خلاف کیے جانے والے انتہائی خطرناک آپریشنز کی ذاتی طور پر قیادت کی. اس طرح آپ نے پورے ملک میں مذہبی مقامات اور جلسوں میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ، خودکش دھماکوں اور بارودی مواد سے ہلاکتوں کے 70% سے زائد واقعات کے سرغنہ اور دہشت گردوں کو گرفتار کروانے میں مدد فراہم کی. آپ کی پیشہ ورانہ حکمت عملی نے انتہائی اہم شخصیات بمائے اہل خانہ کو دہشت گردوں کے نشانہ سے بچا کر سازش میں ملوث عناصر اور ان کے غیر ملکی مددگاروں کو بے نقاب کیا. شجاعت کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب فواد اسد اللہ خان کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب غلام نبی میمن پاکستان کی پولیس سروس کے ایک معروف افسر ہیں جنہوں نے انٹیلیجنس بیورو میں اپنی تعیناتی کے دوران کئی دیرینہ مسائل حل کیے اور ایک بہادر اور ایماندار افسر کے طور پر شہرت کمائی. آپ نے تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوی، جماعت الاحرار اور القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف آپریشنز کیے. آپ نے سندھ کے لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ اور سماج دشمن عناصر سے پناہ میں رکھنے کے لیے بہت کام کیا اور اسی دوران وہاں قانون اور امن کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے حفاظتی تدابیر بھی کی. 2011 کے اوائل میں سندھ میں ٹارگٹ کلنگ کے بشمول تاجروں اور صنعت کاروں کو دن دہاڑے اغوا اور قتل کیا جا رہا تھا. آپ نے دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کے تدارک کے لیے ایک جامع پالیسی تشکیل دی اور مجرموں کی قیادت پر حملہ کرتے ہوئے کئی مختلف آپریشن ٹیموں کا قیام عمل میں لائے. آپ کی کامیابیوں میں نشتر پارک کے دھماکے کے شرپسندوں، چودھری اسلم، جسٹس باکر، صابری قوال کے قاتلوں کی گرفتاری اور بہت سے دیگر دہشت گرد گروپوں کو غیر فعال کرنا شامل ہے. آپ اور آپ کے خاندان کی زندگی کو دی جانے والی دھمکیوں کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو ایک بے مثل انٹیلیجنس آپریشنل افسر ثابت کیا ہے. شجاعت کے اس بلند درجے کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب غلام نبی میمن کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا. Mr. Zia Chishti. Mr. Zia Chishti is based in USA and currently serving as chairman of the board and CEO of Affinity and the Resource Group. He was the founding chairman and CEO of Align Technology, a medical device technology company with capital investment of $1 billion on the NASDAQ. He also served in the mergers and acquisitions department of Morgan Stanley and Company, New York and London, respectively. He led a delegation of distinguished businessmen and members of Congress to Pakistan's northern areas for promoting the country's culture and tourism in innovative ways. He has always successfully mobilized Pakistan's diaspora for extending collaborative support towards advancement of Pakistan's interest abroad. In recognition of his achievements in the field of science, information technology, the President of Islamic Republic of Pakistan is pleased to confer on Mr. Zia Chishti the award of Sitara Imtiaz.
Mr. Ashar Aziz. Mr. Ashar Aziz is a renowned Pakistani-American businessman and entrepreneur who is leading multiple successful businesses in the field of engineering and technology in USA. He is an expert in cyber security, networking, and network security, and has acquired more than 80 patents in these areas along with data center virtual fashion. He started his career in Sun Microsystem and then founded his own company, Terra Spring, which was acquired by Sun Microsystem in 2002. He served as CEO of FireEye, a leading IT security system. He is the chairman and CEO of Sky Electric Smart Energy System Company that provides clean and affordable energy to middle class and small business communities in the developing world. He is promoting soft image of Pakistan in USA. He is a young and dynamic manager leader who is a source of inspiration for youth in Pakistan. In recognition of his achievements in the field of science, information technology, the President of Islamic Republic of Pakistan is pleased to confer on Mr. Ashar Aziz the award of Sitara Imtiaz. Mr. Makhdoom Ali Chishti. Mr. Makhdoom Ali Chishti, Commander of London Metropolitan Police Service, New Scotland Yard, is a senior-most British Pakistani police officer and the first highest-ranked Muslim police officer in the UK. He is a highly respected British Pakistani officer, and his contribution to national and international security is commended by individuals and communities of all backgrounds and religions. Mr. Chishti has played an important role in enhancing cooperation for security and counter-terrorism between Pakistan and the UK. As the Director General of the International Center of Excellence to Counter Extremism, he is leading the Global Tolerance Agenda. He has also remained closely associated with the Safe City projects in Islamabad and Lahore. In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President of Islamic Republic of Pakistan is pleased to confer on Mr. Makhdoom Ali Chishti the award of Sitara Imtiaz. محترمہ سائرہ افضل تارڑ. 2013 میں وطن عزیز میں پولیو کا مرض ایک خطرناک وبائی صورتحال اختیار کر چکا تھا. پولیو ایک ایسی بیماری ہے جو عمر بھر کے لیے ناقابل علاج معذوری کا سبب بنتی ہے. ملک بھر میں سینکڑوں بچے پولیو وائرس کا شکار ہو رہے تھے اور ملک کو بین الاقوامی سطح پر شرمندگی کا سامنا تھا. محترمہ سائرہ افضل تارڑ نے وفاقی وزارت صحت کا قلمدان سنبھالتے ہی پاکستان کے بچوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے اور بین الاقوامی سطح پر ملک کا وقار بحال کرنے کے لیے انتہائی عزم سے اپنی کوششوں کا آغاز کیا. پولیو کے خاتمے کے لیے محترمہ سائرہ افضل تارڑ نے وزیر اعظم کی قیادت میں نیشنل ٹاسک فورس کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا. انہوں نے پولیو کی صورتحال کو قومی صحت ایمرجنسی قرار دلوایا. انہوں نے پولیو کے خلاف جنگ میں تمام شراکت داروں کو اکٹھا کیا اور وفاقی اور صوبائی سطح پر ایمرجنسی مراکز برائے پولیو قائم کیے. ان کی کوششوں سے پولیو کے خاتمے کے لیے کابینہ کمیٹی قائم کی گئی جس میں وزارت داخلہ اور پاکستان آرمی کے تعاون سے سیکیورٹی کے آلات اور پولیو پروگرام میں عسکریت پسندی کے خلاف چیلنج سے نمبرد آزما ہونے کی اجازت دی گئی. محترمہ سائرہ افضل تارڑ نے صوبائی ٹاسک فورس کی تشکیل میں مدد کی اور صوبائی وزراء اعلیٰ سے ملاقاتیں کی. انہوں نے قائل کیا کہ وہ پولیو پروگرام کی قیادت کریں اور اس کو اولین ترجیح دیں. انہوں نے اس پروگرام کے لیے تمام وسائل کو متحرک کرنے کی کوشش کی. ان کی مسلسل کوشش اور قیادت کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان میں پولیو کے سب سے کم کیسز ہیں اور پولیو وائرس ٹرانسمیشن کو روکنے کے سلسلے میں بین الاقوامی فورم میں اس بات کو سراہا جا رہا ہے. پاکستان میں پولیو کے خطرے سے بچوں کی صحت کی حفاظت اور بچاؤ کے سلسلے میں محترمہ سائرہ افضل تارڑ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں
صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ سائرہ افضل تارڑ کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا۔ جناب اشتر اوصاف علی۔ جناب اشتر اوصاف علی اٹارنی جنرل فار پاکستان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ وزیر اعظم کے خصوصی معاون برائے انصاف و قانون کے علاوہ 2 مرتبہ ایڈوکیٹ جنرل، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب اور انسانی حقوق کے مشیر رہ چکے ہیں۔ آپ نے پی ٹی امپلیمنٹیشن سیل کے کنوینر کی حیثیت سے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے بین الاقوامی فورم پر پاکستان کے ذمہ دارانہ کردار کو اجاگر کیا، اور آپ ہی کی کاوشوں کے نتیجے میں پاکستان کو جی ایس پی پلس کا درجہ جاری رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے خواتین، بچوں اور اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے دستور پاکستان کے اصولوں کا حوالہ دے کر آبادی کے کمزور طبقوں کی صحیح ترجمانی کی ہے۔ آپ نے عدالتی نظام انصاف میں اصلاحات کے لیے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ پاکستان کے لیے حقیقی معنوں میں ایک اثاثہ ہیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اشتر اوصاف علی کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ میاں محمد عبداللہ۔ جناب میاں محمد عبداللہ ایک معروف کاروباری شخصیت ہیں جنہوں نے سیفائر گروپ کی بنیاد رکھی، جو پاکستان کی بڑی ایکسپورٹ انٹرپرائزز میں سے ایک ہے۔ آپ نے ٹیکسٹائل، توانائی، ریٹیل اور خوراک کے کاروبار کے شعبوں کو ملا کر ایک صنعتی کاروباری ادارہ تشکیل دیا جس کا سالانہ بین الاقوامی ٹرن اوور $1 بلین امریکی ڈالر سے زائد ہے اور نصف بلین سے زائد امریکی ڈالر کی برآمدات ہیں۔ یہ گروپ ملک میں ملازمت کے 22,000 سے زائد مواقع فراہم کرتا ہے۔ میاں عبداللہ ایک بڑے انسان دوست اور انسانی خدمت سے سرشار شخصیت کے حامل ہیں۔ پاکستان میں صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم کے حوالے سے آپ نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ آپ نے ملک میں مختلف تعلیمی اداروں کے سینکڑوں غیر مراعات یافتہ طلبہ کو سہارا دینے کے لیے انڈومنٹ فنڈز کے قیام میں انتہائی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ نے تعلیم اور صحت کے شعبہ میں امداد کے لیے عبداللہ فاؤنڈیشن قائم کی ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب میاں محمد عبداللہ کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب آفتاب سلطان۔ جناب آفتاب سلطان کا تعلق پولیس سروس آف پاکستان سے ہے۔ آپ نے 2013 میں ایسے وقت میں انٹیلیجنس بیورو کی بحیثیت ڈائریکٹر جنرل باغ ڈور سنبھالی جب وطن عزیز کی سلامتی کو دہشت گردوں کی وجہ سے گمبھیر چیلنجز کا سامنا تھا۔ ان کی باصلاحیت ہماجت رہنما صلاحیتوں اور بصیرت کی بدولت آئی بھی ملک بھر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو قومی سلامتی میں درپیش چیلنجز بشمول دہشت گردی، سبوتاژ اور لاقانونیت جیسے گھناؤنے جرائم سے نمٹنے کے لیے بروقت قابل عمل اطلاعات فراہم کرنے کے قابل ہوا۔ آئی بی کے فعال کردار سے ملک کے کونے کونے میں خفیہ معلومات پر آپریشنز کیے گئے اور ہزاروں کی